बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गंडापुर साहब जो है, एक तो उनके लिए सबसे पहला बड़ा टेस्ट केस है। आपको याद होगा कि परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे और सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो वज़ीर आला के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि हमारी पार्टी के जितने MPs हैं उस तनासुब के एतबार से कम अज़ कम हमारी जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी सिक्योर रहें, तो पता चलता है कि बंदा कितना मजबूत और कितना कायम है, उसके हाथ में क्या है। तो उन्होंने डिलीवर किया था उस वक्त, और जब डिलीवर नहीं हुआ था फिर कुछ लोगों को निकाला भी गया था पार्टी से, 35 लोग थे, और वो क्या मामला हुआ था आपके इल्म में। तो गंडापुर साहब का इम्तिहान ये है कि इस वक्त उन्होंने इमरान खान के सामने ये तो नहीं टर्न आउट हो सकता ना कि भाई अगर आपके तनासुब के एतबार से आप सोचें अगर मखसूस नशिस्तों वाला ये मामला ना होता तो शायद सिर्फ एक सीट है जो अपोजिशन ले जा सकती। 21 तारीख को 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन है और 31 या 30 तारीख को सानिया नश्तर वाली सीट के ऊपर, तो 12 टोटल नए सेनेटर्स का जो है वो इंतखाब होना है खैबर पख्तूनख्वा से। और उसमें गंडापुर साहब का इम्तिहान ये है कि एज़ द सिचुएशन स्टैंड्स उन्होंने उतनी सीटें लेनी है। अब अगर आप फ़र्दन तवील मुलाकातें कर रहे हैं, वो दो पॉसिबिलिटीज़ पे हो सकती है। एक, आपने सेनेट के इलेक्शन में डिलीवर करना है। दूसरा ये कि आपको ये खदशा है कि एक गैंगअप हो रहा है मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए या मेरे ख़ात्मे के लिए, तो कि मुझे जो है वो डी सीट किया जाए। और ये ख़बर आपको पता है कि आमिर इलियास राना साहब ने दी थी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने यह तय कर लिया कि इनकी यानी वफाकी हुकूमत ने और जमातों ने तय कर लिया कि इनकी हुकूमत गिरानी है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का या नून लीग का या JUI का या ANP का जो है वो कोई वज़ीर आला आपको नज़र आएगा खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये दावा तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब ये सारा कुछ आया और उसके ऊपर तफसील छपी कि अब कौन से लोग वल्नरेबल हो गए, को 30-32 लोगों के नाम आए थे और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब जो आप देखते हैं कि गंडापुर ने इन मुलाकातों के फ़ौरन बाद, अभी वो मेरा ख्याल है 2 दिन पहले जब मैंने चेक किया तो शांगला तक वो तरतीब के एतबार से मुलाकातें कर चुके हैं और 27 लोगों के नोटिफिकेशन। आप जब पार्लिमानी ओहदे आपको पहले ही दे देने चाहिए थे, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपसे इस वजह से नाराज़ हो सकते हैं। तो आपने जब वजारतें दी थी तो आप वज़ीर बनाया तो पार्लिमानी वज़ीर भी बनाए, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बनाए ना। आपको क्या इसमें प्रॉब्लम था? आपने नहीं किया पहले। आज चलें, आपके जहन में होगा कि हम उससे पहले थोड़ा सा गेम सेट करेंगे, लेकिन जब आप उन लोगों के नाम पढ़ते हैं उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनको पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ बनाया गया, जिनके नाम आज़ाद लोगों में हैं। यानी कि अगर वो वोट डालें तो वो फ्लोर क्रॉसिंग तस्वुर नहीं होगी जी। इलाके के लोग वोट भी काउंट होगा और वो नाहल भी नहीं होगा। हाँ, वो इलाके के लोग बेशक लान तान कर रहे हों, वो अपने हुजरे और ताक में ना जा सकें, वो उनको उनकी ख़ानदान की तरफ से या वोटर्स की तरफ से प्रेशर हो कि भाई आपने हल्फ उठाया था, काम मिलेगा ना, आपने हल्फ उठाया था, कुरान पे हल्फ दिया था कि इमरान खान से गद्दारी नहीं करेंगे, तो आपने ये क्या कर दिया। तो उस्मान अली ने भी किया था, कर दी। अब देखें, जब फैसल करीम कुंडी ने मेरे शो में ये बात की ना, तो मैंने कुंडी साहब से पूछा कि भैया आप कितनी सीटें लेंगे। उन्होंने कहा कि खैर वो एक तवील गुफ्तगू है, लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुई, देख भी ली होगी। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमारा जो टारगेट है वो 5 का है। अब अगर मखसूस नशिस्तों से पहले आप देखें तो उनको बमुश्किल 1 सीट, यानी आसानी से 1 सीट, बमुश्किल 2 सीट मैनेज करके मिलती थी जी। अब अगर आप उनके पास नंबर देखें कि 50-52 नंबर के साथ, हाँ जी, या 53 नंबर के साथ आप कितनी नशिस्तें ले सकते हैं? आप 3 ले सकते हैं कंफर्टेबली। आप जोर लगा के चमक का इस्तेमाल करके, आपको पता है ना चमक बड़ा इस्तेमाल होती है, आपने यानी कुछ लोगों के बारे में नाम आ जाता है ना, आप कहते हैं यार ये मिर्ज़ा अफरीदी ये कैसे बन जाते हैं, या वो दिलावर कैसे बन जाते हैं, या वो गुलजार खान थे, या वो वकार अहमद खान वो कैसे बन जाते हैं, या आज़म सवाती कैसे बन जाते हैं, या तलहा महमूद कैसे बन जाते हैं। तो लोग चमगोइयाँ करते हैं कि इस्तेमाल होती है जनाब कोई चमक से जो है, जो हमने गिलानी साहब वाली सीट पे देखी थी, वो चमक जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है, क्रिटिकल रोल। तो आप 4 ले लेंगे। उन्होंने दावा किया कि हम 5 सेनेट में नशिस्तें लेंगे, और अगर हम 5 पुल ऑफ करने में कामयाब हो गए तो फिर हुकूमत भी गिरा देंगे। तो अगले स्टेप पे फिर हम हुकूमत गिराएंगे। तो फिर उनके पास मतलूबा नंबर तो आ जाएगा ना। अब इस पे ज़ाहिर नहीं मतलूबा नंबर आ जाएगा, मतलूबा नंबर शो ऑफ हैंड के ऊपर आना जो है ना वो एक अलहदा सवाल है। आपने जब तक सीक्रेट बैलेट है
جب تک آپ کو یہ خفیہ رائے شماری خفیہ رائے شماری ہے، جب تک آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کیمرے ویمرے بھی لگے تھے پی ٹی آئی دور میں اور سینٹ میں، اور پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بڑا اس کے اوپر معاملہ بھی ہوا تھا، بڑا احتجاج اس کے اوپر، اور وہ بھی ہوا تھا کہ بھائی یہ تو سارا یہ خفیہ رائے شماری حالانکہ اسی ٹائم پہ وہ گیلانی صاحب کی وہ پیسوں والی ویڈیو آئی تھی. ہاں. تو یہ ساری جماعتیں کبھی نہ کبھی کر چکی ہیں، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ 5 نشستیں پیسہ چلا کے، عہدے کی، وزارت کی، کوئی اور لالچ، فنڈز کی لالچ، ترقیاتی اسکیمیں، نوکریاں تو ہم یہ کر فلاں فلاں، وہ آپ کر کے آپ یقیناً سیکرٹ بیلٹ میں تو آپ پل آف کر سکتے ہیں. لیکن شو آف ہینڈ میں یہ بات ظاہر ہے کہ زیادہ لوگوں کا گمان یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ خیبر پختونخوا میں ٹینڈنسی نہیں ہوگی کہ وہ اعلانیہ بغاوت کر دیں. وہ علی امین گنڈا پور سے بغاوت کر سکتے ہیں، وہ عمران خان سے نہیں کریں گے کہ وہ گھر رہنا مشکل ہو جائے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے. آکے گنڈا پور کی حکومت کا اگر کوئی گرا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں تو وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی ہے. بالکل ایسے وہ کوئی اور نہیں گرا سکتا، وہ حکومت نہیں گرا سکتی. لیکن اب آڈز ایسے بن رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان ان سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ نون لیگ کا وفد ملاقات کرتا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کا وفد ملاقات کرتا ہے. پیپلز پارٹی نے ملاقات کی، اور مولانا فضل الرحمان کی سم جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے لیے بند ہے، اور ان کے لیے ان کا جو سم ہے نا، سم کارڈ وہ ایکٹیو ہے. صدر بھی تو ہے نا، وہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں. ان کی گفتگو سنیں، ان کا تمام تر اختلاف جو ہے موجودہ حکومت سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں آن دا فیس آف اٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جعلی ہے، اسمبلیاں جعلی ہیں، ایوان صدر جعلی ہے، صدر جعلی ہے، گورنر جعلی ہیں، تمام کی تمام اسمبلیاں جعلی ہیں. اور اسی اسمبلی میں 26ویں ترمیم پہ جا کے ووٹ بھی دیتے ہیں. وہ 26ویں ترمیم پہ ووٹ بھی دیتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی منع تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں. وہ اس کے لیے جناب عدالت سے رجوع بھی کرتے ہیں، اتنی نہیں اتنی دے دیں، زیادہ دے دیں، حل میں مزید، مجھے مزید چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان کا جو طرز سیاست ہے تو اس میں تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑے آرام سے ہو جائے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اور ماضی جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو مخالف ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ خاص طور پہ، کہ مولانا کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، سیاسی اتحاد. یعنی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان نے الیکشن جن علاقوں میں لڑنا ہے وہاں پر تو یہ ہم جیتتے ہیں. اب یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ان اہم ترین حلقوں میں جہاں پر خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس 4 5 بندے ایسے ٹاپ کنٹینڈر موجود ہیں ٹکٹ کے لیے، کہ کسی کو آپ ٹکٹ دیں گے، پھر کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ ہم تجھے وہ میئر کا یا اس کا الیکشن لڑا دیں گے. ایک کو آپ کہیں گے کہ یار 2 4 بندے مل کے متفق کا نام دے دو، آپ کو سینٹ میں کو عہدہ دے دیتے ہیں. کسی کو آپ کہیں گے کہ یار آپ کو مشیر لگا دیں گے، کسی کو آپ کسی اور طریقے سے راضی کریں گے. تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان آؤٹ آف بلو آئے اور کہیں گے جناب ادھر کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، میرا ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، اور آپ کے لوگ بھی ہمیں ووٹ ڈال لیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن؟ یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا اتحاد، اور مولانا فضل الرحمان ہمارے خلاف ہی تو الیکشن لڑتے ہیں. ان کو ہمارے ساتھ اتحاد نہیں، ان کو تو سوٹ ہی ٹیکنیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، شیئر پاؤ، جو اپوزیشن، وہ جماعتیں جو ہماری مخالف ہیں وہی انہیں سوٹ کرتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان لا محالہ ادھر ہی جائیں گے. خیر ان کا ظاہر ہے کہ اپنا وہ ہے، لیکن نیچرل فلو ہی ہوا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملاقات تھوڑا سا دھندلا گئی، لیکن فیصل وارڈا کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے. جی اس سے پہلے کیونکہ پی ایس سی میں جنید اکبر صاحب نے ان کے بیٹے کا ریفرنس نیب کی طرف فارورڈ کر دیا تھا. تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹاک تھی نا اس میں جو جتنے موتی بکھیرے تھے فیصل وارڈا نے مولانا فضل الرحمان کی، نماز بھی ادا کی تھی ان کی امامت. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے چیزیں جیسی چل رہی ہیں، اور جو اطلاعات آپ کو جے یو آئی سے یا جے یو آئی کا آپ جو کنڈکٹ ہے پارلیمانی یا ادروائز وہ کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چھپاتے تھوڑی ہیں. وہ تو اوپنلی وہ تو اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھی آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ بھی آ رہی ہے، وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، محسن نقوی بھی آ رہے ہیں، فیصل وارڈا بھی آ رہے ہیں، اسد کیسر بھی آ رہے ہیں. تو جناب یہ سارے آ رہے ہیں، پرویز خٹک بھی آ رہے ہیں، فواد چودھری بھی آ رہے ہیں.
تو مولانا فضل الرحمان تو اپنے طرز سیاست سے، لیکن ایک بات میں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے پوچھی، ان کی رائے یہ ہے کہ عمران خان نے تو بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا لیڈرشپ کو کہ ہمارے کون کون سے سینیٹرز ہیں جن کو آپ نے منتخب کروانا ہے جی، اور اس پہ کمپلائنس نہیں ہوتی تو گنڈا پور صاحب کی بکت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نظروں میں یا پارٹی کے لیے کیسی ہوگی تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ اس معاملے پہ میرا خیال ہے کہ تادیبی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ چیز بہت سارے عوامل سے جڑی ہوئی ہے. گنڈا پور صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے، وہ اس ایکسٹینڈ پہ نہیں جا سکے گا کہ شو آف ہینڈ سے، یعنی کہ اوپنلی لوگ جو ہے عمران خان کے کہے بغیر گنڈا پور کی حکومت کے خلاف جو فیصل کریم کنڈی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی اے پاسبلٹی. بٹ خیبر پختونخوا میں اگر آپ کو علی امین گنڈا پور وریڈ نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے اب تک نہیں کیا، وہ پارلیمانی عہدے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ فنڈز اپنے لوگوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں سے فردن ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائر فائٹنگ تو کر رہے ہیں. اور کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے یہ بات بہت ہی، لیکن ایک چیز ضرور پی ٹی آئی کے رینکس میں سے اندر سے کہی گئی ہے کہ دیکھیں جو فرسٹ پرائیورٹی والا معاملہ ہے نا وہ تو ہمارا شاید اوکے ہو جائے گا، لیکن پھر نیچے آپ کو پتہ ہے کہ چلتا ہے بہت کچھ، اور بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو لگائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ گنڈا پور صاحب نے ایک تبصرہ یہ بھی کیا تھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو گھیریں گے، وہ کریں گے تو ہم آپ کے بھی گھیریں گے نا. تو بدقسمتی سے ہمارا جو سینٹ ہے ایوان بالا ہے وہ پھر اپنی یہ پارلیمنٹ اپنی تکریم کے بل بھی منظور کرتی ہے نا کہ ہمیں کچھ نہ کہو، چاہے ہم فارم 47 پارلیمنٹ بھی ہاں توہین پارلیمنٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ بنا تھا کہ پارلیمنٹ کی کوئی توہین نہ کرے، پارلیمنٹیرینز کی کوئی توہین نہ کرے یہاں پہ ہمارے حوالے سے. تو آپ اپنے الیکشن کا بتائیں نا، آپ کا الیکشن ہوتا کیسے؟ آپ اگر پیسے کے زور پہ جیت کے آتے ہیں، آپ کی بیٹری بہت زیادہ چارج ہو جاتی ہے، آپ اس زور پہ جیت کے آتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر تنقید کیسے نہیں ہو سکتی؟ البتہ وہ الیکشن بھی ایسے ہی ہے، جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے بعد اگر نتیجہ آ گیا، میرے لیے بہت حیرانی کی بات نہیں ہوگی اگر سینٹ کا دعویٰ 5 سیٹوں کا پورا ہو جائے. ویسے تو مشکل نظر آتا ہے، وہ 3 لے سکتے ہیں، میکسیمم 4 لے سکتے ہیں، 5 والی کہانی نہیں ہے. لیکن یہ تو میرے لیے حیرانی کی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بہت حیرانی کی ہوگی اگر اگلا سٹیپ وہ کر جائیں جس میں وہ گنڈا پور صاحب کی حکومت جو ہے اس کو کوئی شیک کرنے میں کامیاب ہو. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.